بہن اور بھائیو السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خیریت موجود خیریت مطلوب۔ آج کی ویڈیو میں ذریات حضرت آدم علیہ السلام اور وعدہ الست کا تذکرہ ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے۔ بس جب حضرت آدم علیہ السلام نے حج سے فراغت پائی تو ان کے پاس حکم آیا، اے جبریل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو وادی نعمان میں جو ایک میدان کا نام ہے لے جا کر اپنے پروں کو ان کی پشت پر مل دے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے پروں کو ملا تب ذریات بے شمار حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلی، اس طرح کہ تمام عالم ان کی اولاد سے بھر گیا۔ بس حضرت آدم علیہ السلام بولے، یہ سب کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب تمہارے فرزند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی مخلوق کی گنجائش زمین پر کیوں کر ہوگی؟ تب آواز آئی، اے آدم علیہ السلام، ان کی تدبیر میں نے آگے سے کر رکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب العالمین، کیا تدبیر ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، بعضوں کو ان کے آباؤں کے اصلاب میں اور بعضوں کو امہات کے ارحام میں، کسی کو روئے زمین پر اور کسی کو زیر زمین رکھوں گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، خداوندہ، میرے فرزند کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، کوئی مومن ہے تو کوئی کافر ہے، اور کوئی تونگر ہے اور کوئی فقیر ہے، کوئی خوشحال ہے کوئی غمناک۔ پھر کہا، یہ سب مساوی ہوتے تو کیا خوب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں اس سے خوش ہوں جو میرا شکر کرے، اس لیے خوشحال کو غمناک اور تونگر کو درویش اور مطیع کو عاصی نہ کیا تاکہ شکر کریں۔ بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ذریات آدم کھڑی ہو جائیں صف باندھ کر مشرق سے مغرب تک، اور ذریات اسی وقت کھڑی ہو گئیں، سب کی سب۔ جو لوگ دائنی طرف آدم علیہ السلام کے کھڑے تھے وہ سب کے سب مومن تھے، اور صف اول میں انبیاء علیہ السلام، اور انبیاء میں سے سب سے آگے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، اور جو لوگ بائیں طرف ان کے کھڑے تھے وہ سب کافر اور صف اول میں ان کے جبار اور متکبر تھے۔ بعد ہو اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، بولے سب سچ ہے، تو بے شک ہمارا رب ہے۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے کہا، سجدہ کرو تم اپنے رب کو۔ پس جو لوگ کے دائنی طرف کھڑے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے، وہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے، اور جو لوگ کے بائیں طرف تھے ان لوگوں میں سے کسی نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ پھر دوسری دفعہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسجدو، یعنی سجدہ کرو تم اپنے رب کو۔ جو لوگ برطرف راست تھے ان میں سے سجدہ کسی نے کیا اور کسی نے نہ کیا، اور جو کہ برطرف چپ تھے ان میں سے بعض نے سجدہ کیا اور بعض نے نہ کیا۔ یہ حقیقت دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام جناب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے رب، اس میں عجیب و غریب جو میں نے دیکھا اس سے تو مجھے آگاہ کر کہ جو لوگ دائنی طرف کھڑے تھے پہلے حکم میں سب نے سجدہ کیا، اور دوسرے حکم میں ان میں سے بعض نے کیا اور بعض نے نہ کیا، اور جو قوم کے بائیں طرف ہے اول حکم میں سجدہ نہ کیا لیکن دوسرے حکم میں بعض نے کیا اور بعض نے نہ کیا، اس میں کیا راز ہے؟ بارگاہ الہی سے ندا آئی، اے آدم، جس قوم نے کہ اول و آخر میں سجدہ کیا وہ مومن پیدا ہوں گے اور مومن مریں گے، اور جنہوں نے اول و آخر سجدہ نہ کیا وہ کافر پیدا ہوں گے اور کافر مریں گے، اور جنہوں نے اول حکم میں سجدہ کیا اور دوسرے حکم میں نہ کیا وہ مومن پیدا ہوں گے مگر کافر مریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔
اور جس نے دوسرے حکم میں سجدہ کیا اور اول میں نہ کیا وہ کافر پیدا ہوگا اور مومن مرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم، جو لوگ تیری داہنی طرف میں ہیں سب بہشتی ہیں، اس کی مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اے آدم، نہ اس کی عطا سے مجھے کچھ فائدہ ہے اور نہ ان کی معیشت سے کچھ ضرر۔ بس ایک فرشتے کو حکم کیا کہ عہد نامہ یعنی عہد کا جو حکم فرمایا اس کے سوا اور دین قبول نہیں، اور وہی فرشتہ اللہ کے حکم سے پتھر ہو گیا، اور وہ پتھر خانہ کعبہ کے داہنے میں رکھا گیا ہے۔ اب اس کو حجر الاسود کہتے ہیں، اور سب حاجی اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ پھر روز قیامت میں وہی پتھر فرشتہ ہوگا جس صورت پر وہ پہلے تھا، اور ہر ایک کا عہد نامہ کھولا جائے گا۔ جو شخص اس عہد پر قائم ہوگا اس کو جنت ملے گی، اور جو برخلاف ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور و رحیم ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ جس کے ساتھ جو برتاؤ کرے وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم و فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن اور بھائیوں، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹری وحید جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور آل کو چیک ان کر لیں۔ ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔